اب آتے ہیں اس طرف کہ اگر قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود ہے تو پھر اس سوال کا جواب بھی ضرور ہونا چاہیے کہ ذی القرنین کون ہے۔ اور ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس سوال کا جواب ایک نہیں بلکہ کئی مقامات پر بہت ہی صراحت کے ساتھ واضح کر دیا۔ اور ابھی جب حق آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو ان لوگوں کی عقل و ذہانت اور ان کے علم پر حیرانی ہوگی جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے اور آج بھی بنے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود وہ اندھے کے اندھے ہیں کہ قرآن میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ کئی مقامات پر ذی القرنین کی حقیقت کھول کھول کر بیان کر دی۔ باقاعدہ اس کا کئی مقامات پر نام بھی بتا دیا گیا، نام کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اندھے کے اندھے ہی رہے، ان کو کچھ نظر ہی نہ آیا۔ اس وقت آپ کو سکرین پر سورہ الکہف کی آیت 83 نظر آ رہی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا۔ وَيَسْأَلُونَكَ یہ 5 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، وا یعنی واو کے معنی اور کے ہیں اور آگے یا کا استعمال ہوا ہے جو خود ہی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ آگے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہو رہا ہے، گویا کہ خود ہی ہو رہا ہے۔ اگلا لفظ ہے سالو، جو کہ سال سے ہے۔ سال کہتے ہیں حاجت روائی کے لیے کسی کی طرف لپکنا، اور اس کے ساتھ واو کا استعمال اسے حال کا صیغہ بنا دیتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، یعنی کوئی حاجت ہے، اس حاجت روائی کے لیے کسی کی طرف لپکا جا رہا ہے۔ اور اگلا لفظ ہے نا، جس کے معنی ہم یعنی اللہ خود اپنا ذکر کر رہا ہے۔ اور پھر اگلا لفظ ہے کا، جس کے معنی تو یعنی جس سے اللہ مخاطب ہے، اللہ کا رسول، اللہ کا بیعث کیا ہوا، اللہ کا نمائندہ، جسے اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کھڑا کیا۔ اللہ جس کی صورت میں انسانوں سے خطاب کر رہا ہے، انسانوں سے کلام کر رہا ہے، انسانوں کو ان کے سوال کا جواب دے رہا ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین اس پورے لفظ کی طرف، وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ جو حاجت روائی کے لیے لپکا جا رہا ہے وہ ہماری طرف لپکا جا رہا ہے، ہماری طرف سے تو ہے، تو ان کی حاجت روائی کر، یعنی ان کے سوال کا جواب دے۔ ناظرین ذرا غور کریں، اگر کسی کے پاس علم ہی نہیں تو کیا آپ اس کے پاس اپنا سوال لے کر جائیں گے؟ جو آپ کی حاجت روائی کر ہی نہیں سکتا اور آپ کو علم ہو تو کیا پھر بھی آپ اس کی طرف لپکیں گے اپنی حاجت روائی کے لیے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ آپ اسی کی طرف لپکیں گے جس کے بارے میں آپ کا گمان ہوگا کہ یہ آپ کی حاجت روائی کر سکتا ہے، یہ آپ کے سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ اب ناظرین ذرا غور کریں کہ پہلی بات، قرآن اللہ کا کلام ہے، یعنی اس قرآن میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی اول تا آخر تمام انسانوں سے کی ہوئی گفتگو ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں آیات کی صورت میں بطور تاریخ درج کر دیا۔ آیات آیت کی جمع ہے، اور آیت کہتے ہیں پوری شے کا چھپے ہوئے ہونا سوائے اس کے چھوٹے سے حصے کے، چھوٹے سے پہلو کے۔ وہ جو چھوٹا سا حصہ، تھوڑا سا حصہ، چھوٹا سا پہلو سامنے ہوتا ہے اسے عربی میں آیت کہا جاتا ہے۔ جب آیت میں غور کیا جائے، اس کی گہرائی میں جایا جائے تو کیا چھپا دیا گیا تھا وہ سامنے آ جائے گا، یعنی آیت بین ہو جائے گی۔ اب ناظرین آپ خود غور کریں کہ قرآن میں کس کی آیات ہیں، یہ آیات کس نے اتاری؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا ہے جس کی یہ آیات ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ قرآن میں اللہ کی آیات ہیں، اللہ نے سب آیات اتاری۔ ناظرین جب یہ آیات اللہ کی ہیں تو پھر اللہ کے علاوہ کس کو علم ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان آیات کے پیچھے کیا چھپایا ہے؟ جو نظر آ رہا ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کون ہے جو ان آیات کو بیان کر سکتا ہے، یعنی ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر سکتا ہے؟ جب یہ اللہ کی آیات ہیں تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی یہ جواب نہیں دے سکتا کہ ان آیات کے پیچھے کیا چھپا دیا گیا، ان آیات کی اصل حقیقت کیا ہے، ان آیات کو بیان کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے شروع میں ہی کہا کہ یہ جو سوال کیا جا رہا ہے یہ سوال ہم سے ہے، یعنی یہ سوال اللہ سے کیا جا رہا ہے، صرف اور صرف ہم ہی یعنی اللہ ہی اس کا جواب دے سکتا ہے۔ اور ہم یعنی اللہ کون ہے اور ہم یعنی اللہ کیسے جواب دیتا ہے، اسی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے جواب دے دیا۔
کہ تو ہماری طرف سے ان کے سوال کا جواب دے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم تیری صورت میں ان کے سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے کہ تو ان کے سوال کا جواب دے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سوال ہے کیا؟ کون سا سوال ہے جو گویا کہ خود ہی کیا جا رہا ہے، جس کے جواب کے لیے لوگوں کی طرف لپکا جا رہا ہے، یہ سمجھ کر کہ ان کے پاس ان کے سوال کا جواب ہے؟ تو آیت کے اگلے حصے میں یہ بھی بالکل واضح کر دیا کہ سوال کیا ہے۔ ان ذی القرنین، ذی القرنین کے بارے میں۔ قرنین یعنی دو قرن، اور ذی القرنین کے معنی ہے وہ شخص جسے دو مخصوص قرن حاصل تھے۔ یعنی جو سوال کیا جا رہا ہے، جس کے جواب کے لیے کسی کی طرف لپکا جا رہا ہے، وہ سوال دو قرن والے کے بارے میں ہے کہ یہ دو قرن والا کون ہے۔ اب ناظرین ذرا غور کریں، کیا ایسا سوال کیا جا رہا ہے؟ ایسا سوال ہو رہا ہے؟ یعنی کیا ذی القرنین کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، سوال ہو رہا ہے؟ جب غور کریں گے تو آپ پر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہے کہ بالکل گزشتہ کئی صدیوں سے لے کر آج تک انسانوں کی اکثریت کا یہ سوال ہے کہ ذی القرنین کون ہے، اور اپنی حاجت روائی کے لیے اس سوال کے جواب کے لیے ان لوگوں کی طرف لپکا جا رہا ہے جو انسانوں کی رہنمائی کے دعوے دار ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ انسان کو دنیا میں کیوں لایا گیا، اس کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور وہ مقصد کیسے پورا ہوگا، اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کیسے رہنمائی کرتا ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کئی مقامات پر بالکل واضح کر دیا کہ تم انسان چونکہ بشر ہو تو تم ہی میں سے کسی بشر کا انتخاب کر کے اللہ اس بشر کے ذریعے انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے، انسانوں کے سوالات کے جوابات دیتا ہے، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے انسان بھی انسانوں کی رہنمائی کے دعوے دار بن جاتے ہیں، جو طرح طرح کے القابات سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ یعنی وہ زمین پر انسانوں کے درمیان خود کو اللہ کے نمائندے ظاہر کرتے ہیں، خواہ وہ اس بات کا اقرار و اظہار کریں یا نہ کریں۔ انہوں نے اصل کا رستہ روکنے کے لیے ایسے ایسے اصول و قوانین گڑھ کر پھیلا رکھے ہوتے ہیں کہ وہ خود عملی طور پر اللہ کی نمائندگی کے دعوے دار تو بنے ہوتے ہیں، لیکن زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتے، کیونکہ اگر زبان سے اس بات کا اقرار کریں گے تو اپنے ہی فتووں کی زد میں آ جائیں گے، اور انسان ان کی پھیلائی ہوئی جہالت کی وجہ سے ان پر ٹوٹ پڑیں گے، اور یہی وہ نہیں چاہتے کہ ان کا پردہ چاک ہو، ان کی حقیقت کیا ہے انسانوں کے سامنے آئے۔ یوں وہ زبان سے اس بات کا تو اقرار نہیں کرتے، مگر عملاً اللہ کے نمائندے ہونے کے دعوے دار بنے ہوتے ہیں۔ اور جس معاملے میں انسانوں کی رہنمائی اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، تو انسان ان لوگوں کو اللہ کا نمائندہ تصور کرتے ہوئے اپنے سوال کے جواب کے لیے، اپنی حاجت روائی کے لیے ان کی طرف لپکتے ہیں اور لپک رہے ہیں۔ اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کے شروع میں کہا کہ یہ جو سوال کے جواب کے لیے، اپنی حاجت روائی کے لیے لپکا جا رہا ہے، انسان اپنی حاجت روائی کے لیے، سوال کے جواب کے لیے لپک رہے ہیں، وہ ہماری طرف لپک رہے ہیں۔ انسانوں کا سوال ہم سے ہے، یعنی اللہ سے ہے۔ وہ ان علماء، حضرت، شیخ، علامہ، مفتی وغیرہ سمیت طرح طرح کے القابات سے معروف طبقے کی طرف اس لیے لپکتے ہیں، ان سے رجوع اس لیے کرتے ہیں، ان کی طرف اپنی حاجت روائی کے لیے اس لیے بڑھتے ہیں کیونکہ انسان انہیں اللہ کا نمائندہ سمجھتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نمائندے نہیں ہیں۔ جب یہ لوگ اللہ کے نمائندے نہیں ہیں تو یہ انسانوں کے سوال کا جواب کیسے دے سکتے ہیں، یہ ان کی حاجت روائی کیسے کر سکتے ہیں؟ انسانوں کا سوال ہم سے ہے، یعنی اللہ سے ہے، اور ہماری طرف سے تو، یعنی اللہ کی طرف سے تو ہمارا نمائندہ ہے، ہم تیری صورت میں ان کے سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ اور وہ سوال ہے دو قرن والے کے بارے میں۔ ناظرین آپ خود غور کریں، اگر یہ لوگ واقعتاً سچے ہوتے، یہ اللہ کے نمائندے ہوتے، تو کیا صدیوں سے چلا رہا یہ سوال آج تک سوال ہی رہتا؟ اگر یہ سچے ہوتے، یہ اللہ کے نمائندے ہوتے، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے، یہ اہل حق ہوتے، تو یہ سوال نہ رہتا۔ جو جواب اس سوال کا دیا جاتا، دنیا کی کوئی طاقت چاہ کر بھی اس پر اعتراض نہ اٹھا سکتی، اس کا رد نہ کر سکتی۔ مگر حقیقت کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ حقیقت پوری دنیا کے سامنے ہے کہ یہ سوال آج تک سوال ہی ہے۔ یہ لوگ اس سوال کا جو جواب دیتے ہیں، خود ہی اس پر اعتراضات بھی اٹھاتے ہیں، اور اعتراضات بھی ایسے کہ پھر خود ہی لاجواب بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کا جواب بالکل واضح غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اس سوال کا جواب کہ ذی القرنین سکندر اعظم یونانی تھا، اور دوسرا گروہ اس پر ایسے اعتراضات اٹھاتا ہے کہ سکندر اعظم یونانی کو ذی القرنین کہنے والے لاجواب ہو جاتے ہیں، عاجز آ جاتے ہیں،
اور خود اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہاں ان اعتراضات کی روشنی میں اسکندر اعظم یونانی ذوالقرنین قطعا نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک طبقہ ایک دوسری شخصیت کو ذوالقرنین قرار دیتا ہے کہ سائرس ایرانی ذوالقرنین تھا، اور پھر اس پر بھی اٹھائے جانے والے اعتراضات سائرس ایرانی کو ذوالقرنین تسلیم کرنے یا یہ نظریہ دینے والوں کو لاجواب کر دیتے ہیں۔ یوں آج تک یہ سوال ہی بنا رہا۔ آپ خود غور کریں، اگر یہ علماء، مفتیان، حضرت، شیوخ، علامہ وغیرہ کہلوانے والے یہ سب کے سب لوگ سچے ہوتے، یہ اللہ کے نمائندے ہوتے، تو اس معاملے میں یہ سب کے سب کیسے جھوٹے ثابت ہو گئے؟ جس کو انہوں نے ذوالقرنین ثابت کرنے کی ساڑ توڑ کوشش کی، اسی میں ناکام و نامراد ثابت ہوئے، جھوٹے، بے بنیاد اور غلط ثابت ہوئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نمائندے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب یہ لوگ اللہ کے نمائندے ہیں ہی نہیں تو پھر یہ سوال ان لوگوں سے تو تھا ہی نہیں، کیونکہ یہ سوال تو اللہ سے ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی انسان کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب یہ سوال ان لوگوں سے تھا ہی نہیں تو پھر یہ لوگ اس سوال کا جواب بھی کیسے دے سکتے تھے؟ کیونکہ یہ سوال تو اللہ سے تھا، یہ سوال تو اللہ سے ہے، اور اس کا جواب سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے سوال کے جواب کا اصل حقدار اللہ ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کا جواب دینے کا دعوے دار بنتا ہے تو لا محالہ وہ مشرک اعظم تو ہو سکتا ہے، اپنی خواہشات کی اتباع کرنے والا، اپنی خواہشات کو الہ بنائے ہوئے تو ہو سکتا ہے، مگر اللہ کا غلام ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا نمائندہ ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ مومن ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ الذِّكْرَ۔ اس آیت کے شروع میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے، یہ جو سوال کیا جا رہا ہے، انسان اپنی حاجت روائی کے لیے اللہ کے نمائندے ہونے کے دعوے داروں کی طرف لپک رہے ہیں۔ یہ سوال ان جھوٹے، مکار اور اللہ کے شریکوں سے نہیں ہے، بلکہ یہ سوال اللہ سے ہے۔ انسان چونکہ ان لوگوں کو اللہ کے نمائندے سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اپنی حاجت روائی کے لیے، اپنے سوال کے جواب کے لیے ان لوگوں کی طرف لپکتے ہیں۔ اس لیے یہ سوال ان سے نہیں بلکہ یہ سوال اللہ سے ہے، اور اللہ تیری صورت میں ان کے اس سوال کا جواب دے گا۔ سوال ہے ذوالقرنین یعنی دو کرن والے کے بارے میں کہ دو کرن والا کون ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ الذِّكْرَ۔ انہیں جواب دو، کہو انہیں ابھی تلاوہ کر رہا ہوں تم پر اس سے یاد دہانی، یعنی جو تمہیں بلا دیا گیا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے لفظ ذوالقرنین کے بارے میں جان لینا بہت ضروری ہے، اور پھر لفظ ذوالقرنین کی جو بھی وضاحت کی جائے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے یا نہیں، کیونکہ قرآن العزیز الحکیم ہے۔ قرآن میں ترتیب ایسی ہے کہ اگر کسی لفظ کا ذکر کیا جا رہا ہے تو ساتھ ہی آگے اس کی وضاحت بھی قرآن خود ہی کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا اگر اس آیت میں لفظ ذوالقرنین کا استعمال کیا گیا تو ساتھ ہی اگلی آیات میں اس کی وضاحت بھی قرآن نے کر دی، جو اس بات کو بالکل کھول کر واضح کر دے گی کہ آیا آپ نے ذوالقرنین کا معنی وہی سمجھا جو قرآن بیان کر رہا ہے، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں قرآن کچھ اور بیان کر رہا ہے اور آپ اس کے برعکس اپنے ہی کوئی کہانی گڑھ رہے ہیں، اپنے خود ساختہ معنی پہنا رہے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے لفظ ذوالقرنین کو واضح کر دیتے ہیں، اور پھر آگے یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا قرآن ان معنوں کی تصدیق کرتا ہے یا نہیں۔ ذوالقرنین 3 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ ذی القرنین، ذی کے معنی ہے حاصل شدہ، یعنی جو آپ کو حاصل ہو چکا، جو کسی کو حاصل ہو چکا، جو کسی کے پاس ہے، جو کسی کے اختیار میں آ چکا۔ اگلا لفظ ہے الف لام۔ کسی بھی لفظ کے شروع میں الف لام کا استعمال اسے مخصوص بنا دیتا ہے، یعنی کسی عام شے کا ذکر نہیں کیا جا رہا بلکہ کسی خاص شے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر اگلا لفظ ہے کرنین۔ ناظرین، ویسے تو صرف اور صرف واحد اور جمع کا صیغہ ہوتا ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر شے سے اس کا جوڑا بنایا، تو عربی میں جوڑے کا صیغہ بھی پایا جاتا ہے جسے تثنیہ کہا جاتا ہے، یعنی واحد، تثنیہ اور جمع۔ عربی میں 3 صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ کرنین تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی جوڑے کا صیغہ، اور اس کا واحد کرن ہے۔ ناظرین، ایک بات بہت عام کر دی گئی کہ کرن کے معنی سینگ کے ہیں، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔
کرن عربی میں کہتے ہیں ایک شے کے بیک وقت دو ظہور ہونا۔ یہ خصوصیت عموماً سینگ میں پائی جاتی ہے کہ سینگ کا بیک وقت دو مقامات پر ظہور ہوتا ہے، اس وجہ سے سینگ کو بھی عربی میں کرن کہا جاتا ہے۔ لیکن اس آیت میں نہ صرف دو کرن کا ذکر کیا جا رہا ہے بلکہ شروع میں ال کا استعمال کیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ یہاں کسی عام دو کرن کا ذکر نہیں بلکہ خاص دو کرن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی مخصوص دو کرن ہے، اور پھر یہ بات بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ سورج کے مقام طلوع یا مقام غروب کو عربی میں کرن کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے کرن کہا جاتا ہے کیونکہ سورج جہاں آپ کو غروب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے وہیں سے وہ ایک دوسری قوم پر طلوع ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی سورج کے بیک وقت اس مقام پر دو ظہور ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے سورج کے مقام طلوع یا مقام غروب کو کرن کہا جاتا ہے۔ اب ناظرین ذرا غور کریں، جہاں آپ کو سورج غروب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہیں سے زمین کے دوسری طرف کے لوگوں کو ان پر طلوع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یوں یہ ایک ہی مقام پر بیک وقت سورج کے دو ظہور ہوتے ہیں، جسے عربی میں کرن کہا جاتا ہے۔ یوں یہ ایک کرن ہو گیا، اور جہاں آپ کو طلوع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہیں سے وہ ایک دوسری قوم یعنی زمین کے دوسری طرف کے لوگوں کو غروب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یوں ایک یہ مقام جہاں سورج کے بیک وقت دو ظہور ہوتے ہیں، ایک کرن یہ بن گیا۔ ان دونوں کو عربی میں دو کرن یعنی کرنین کہا جائے گا، اور یہ کرنین عام کرنین نہیں ہیں بلکہ یہ دو خاص کرن ہیں، یہ خاص کرنین ہیں، اس لیے انہیں عربی میں جب لکھا جائے گا تو الکرنین کہا اور لکھا جائے گا۔ اب آئیں لفظ ذوالقرنین کی طرف۔ ذوالقرنین کسی شخصیت کا نہ تو لقب ہے اور نہ ہی کنیت، بلکہ یہ اسم ہے، اور اسم کہتے ہیں صلاحیتوں، خصوصیات و صفات کو جو کسی میں موجود ہوتی ہیں۔ اردو میں اسم کا ترجمہ نام کیا جاتا ہے، یا عربوں کی اکثریت اسم سے مراد نام لیتی ہے، جو کہ بالکل غلط العام ہے۔ قرآن میں اس مقام پر جس شخصیت کو ذوالقرنین کہا جا رہا ہے اسے لوگ ذوالقرنین لفظ سے نہیں جانتے پہچانتے تھے، بلکہ وہ شخصیت دنیا میں کسی اور لقب یا کنیت یعنی نام سے جانی پہچانی جاتی تھی۔ ذوالقرنین لفظ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا، اور یہ آیت ہے، بیان نہیں ہے۔ یعنی اس لفظ کا استعمال اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ لفظ اپنے اندر بہت سی تفصیلات سموئے ہوئے ہیں۔ ان تفصیلات کو اگر کم سے کم وقت اور کم سے کم الفاظ یا چھوٹے سے چھوٹے لفظ میں بیان کیا جا سکتا تھا تو وہ صرف اور صرف یہی ایک لفظ تھا۔ اللہ الحکیم ہے، اس لیے اس لفظ کا استعمال اللہ کی حکمت ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ذوالقرنین خالص عربی کا لفظ، جسے اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن میں استعمال کیا کہ کوئی ایسی شخصیت جسے یہ دو کرن حاصل ہوئے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایسی شخصیت جسے زمین کے مغرب و مشرق تک حاصل ہوئے۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں کی حکومت مغرب تک ہے، یعنی جہاں تم سورج غروب ہوتا ہوا دیکھتے ہو وہاں تک ہے، تو آپ چلتے جائیں اس مقام پر پہنچنے کے لیے، تو آپ اس مقام تک نہیں پہنچ پائیں گے کہ خشکی ختم ہو جائے گی اور سورج آپ کو اتنا ہی آگے غروب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ بالکل اسی طرح مشرق کی طرف بھی کہا جائے تو مطلب یہ ہے کہ زمین کے چپے چپے کا اختیار جس شخصیت کو حاصل تھا، جس شخصیت کو زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار حاصل ہوا تھا، جس شخصیت کو زمین کے یہ دونوں کرن حاصل تھے، اسے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ذوالقرنین کہا۔ یہ ہے ناظرین لفظ ذوالقرنین کے معنی۔ ذوالقرنین یعنی ایسی شخصیت جسے دو مخصوص کرن حاصل تھے، اور وہ دو مخصوص کرن کون سے ہیں؟ ایک وہ مقام جہاں آپ کو سورج غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، دوسرا وہ مقام جہاں آپ کو سورج طلوع ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ شخصیت جسے زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار دیا گیا، مکن دیا گیا، اختیار دیا گیا، حکومت دی گئی، اسے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کے اس مقام پر ذوالقرنین کہا۔ اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ شخصیت کون تھی، اس کا نام کیا تھا؟ یعنی ذوالقرنین کس کو کہا گیا، وہ شخص کون تھا؟ کیا قرآن اس شخصیت کا نام بتانے سے عاجز ہے؟ قرآن اس شخصیت کا نام نہیں بتاتا، اس پر خاموش ہے؟
جو آج تک اس سوال کے جواب کے لیے قرآن کو ترک کر کے قرآن کے برعکس اور کتابوں یا تاریخ کی طرف رجوع کیا جاتا رہا۔ اور آپ یہ بات جان کر چونک جائیں گے کہ کیسے قرآن اس شخصیت کا نام بتاتا ہے۔ آپ پیچھے یہ بات جان چکے کہ قرآن میں کوئی ایک بھی شے ایسی نہیں کہ جسے صرف ایک ہی پہلو سے بیان کر کے چھوڑ دیا گیا، بلکہ نہ صرف قرآن میں ہر موضوع پر بات کی گئی، بلکہ جس موضوع پر بھی بات کی گئی تو اس پر قرآن میں مختلف مقامات پر بات کی گئی۔ ایک سے زائد مقامات پر اس پر ہر پہلو سے بات کی گئی۔ ایک مقام پر اس کا کسی ایک پہلو سے ذکر کیا گیا تو دوسرے مقام پر کسی دوسرے پہلو سے اس پر بات کی گئی۔ اسی طرح باقی مقامات پر بھی مختلف پہلو سے اس طرح بیان کی گئی، یہاں تک کہ ہر پہلو سے اس بات کو، اس شے کو سامنے نہیں لے آیا گیا۔ ناظرین، بالکل اسی طرح اس مقام پر قرآن میں ایک شخصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے تو اس مقام پر اس کا ایک پہلو سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اسی شخصیت کا قرآن میں کسی دوسرے مقام پر دوسرے پہلو سے ذکر کیا گیا، کسی تیسرے مقام پر تیسرے پہلو سے، اور اس وقت تک مختلف مقامات پر مختلف پہلو سے بات کی گئی جب تک یہ بات واضح نہیں ہو گئی کہ وہ شخصیت کون ہے۔ جب تک کہ ہر لحاظ سے واضح نہیں کر دیا گیا وہ شخصیت کون ہے، تب تک ہر پہلو سے قرآن میں مختلف مقامات پر اس کے بارے میں بات کی گئی۔ اور جب یہ بات آپ پر واضح ہو جائے گی کہ وہ شخصیت کون ہے تو آپ پر یہ بات بھی بالکل واضح ہو جائے گی کہ سوال اس وقت بنی اسرائیل کی طرف سے ہی تھا، لیکن انہوں نے اس وقت جب سوال کیا تو لفظ ذوالقرنین کا استعمال نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اس شخصیت کا وہی نام استعمال کیا جس نام سے وہ شخصیت جانی پہچانی جاتی تھی، مگر قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ ذوالقرنین کا استعمال کیا، اور اس بات کی وضاحت بھی اسی آیت میں موجود ہے۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِکْرًا۔ ناظرین، ذکر کہتے ہیں جسے بھول چکے اسے یاد کرنے کو، اور بھولا اسے جاتا ہے جو پہلے یاد ہو یا یاد کروا دیا گیا ہو۔ اس آیت میں آپ بالکل واضح الفاظ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے انہیں کہو ابھی تلاوہ کر رہا ہوں، یعنی پوری ترتیب کے ساتھ کھول کھول کر تم پر واضح کر رہا ہوں اس سے جو تمہیں یاد تو کروا دیا گیا تھا مگر تم بھول چکے، جو تمہیں یاد تو تھا مگر تم بھول چکے۔ یعنی جب یہ قرآن اتارا گیا تب ہر کسی کو علم تھا کہ ذوالقرنین کس شخصیت کو کہا جا رہا ہے۔ اس وقت یہ سوال تھا ہی نہیں کہ ذوالقرنین کون ہے، بلکہ اس وقت جس شخصیت پر اعتراض تھا اس کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا کہ آیا وہ مومن تھی یا مشرک۔ تو جب واضح کیا گیا کہ وہ مشرک نہیں بلکہ مومن شخصیت تھی، تب اس شخصیت کے بارے میں اس قرآن میں لفظ ذوالقرنین کا استعمال کیا گیا، اور یہی وہ وجہ تھی جس وجہ سے اس وقت کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ذوالقرنین کون ہے، بلکہ یہ سوال تو بعد میں جا کر کھڑا ہوا جو آج تک چلا رہا ہے، اور آج اس سوال کا جواب پہلی بار دیا جا رہا ہے جو کہ ذوالقرنین کے بارے میں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن آگے کیا کہتا ہے، اس سوال کا کیا جواب دیتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے اِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، اس میں کچھ شک نہیں مکن دیا تھا ہم نے اس کو، یعنی اختیار و اقتدار دیا تھا ہم نے اس کو زمین میں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں، پچھلی آیت کے پہلے حصے میں ذوالقرنین کے بارے میں سوال ہے، اسی آیت کے اگلے حصے میں کہا جا رہا ہے کہ ابھی تلاوہ کر رہے ہیں، یعنی ابھی تم پر اس سے ذکر کھول کھول کر پوری ترتیب کے ساتھ واضح کر رہے ہیں۔ اور اگلی آیت کے پہلے حصے میں اب جواب دیا جا رہا ہے کہ ذوالقرنین وہ شخصیت تھی جسے ہم نے زمین میں اقتدار و اختیار دیا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ کس کو زمین میں اقتدار و اختیار دیا گیا، کس کو زمین میں مکن دیا گیا، یعنی کس کو زمین میں حکومت دی گئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زمین میں تو بہت سو کو اختیار و اقتدار دیا گیا، حکومت دی گئی، کوئی ایک شخصیت تو ہے نہیں، لیکن یہاں تک قرآن نے اتنا واضح کر دیا کہ ذوالقرنین ان لوگوں میں سے ہے، ان شخصیات میں سے ہے جن کو زمین میں مکن یعنی زمین میں اقتدار و اختیار حکومت دی گئی تھی۔ یوں کھرب ہا کھرب میں سے صرف سینکڑوں یا ہزاروں شخصیات پیچھے رہ جاتی ہیں، وہ شخصیات جن کو زمین میں حکومت دی گئی،
जिससे ज़ुल्करनैन की पहचान बहुत हद तक आसान कर दी गई। अब जब कुरान से ही सवाल किया जाए कि जमीन में किसको मकन यानी इख्तियार और इख्तियार दिया गया, हुकूमत दी गई, तो कुरान भी किसी एक का नाम नहीं बताता, बल्कि कुरान बहुत सू का जिक्र करता है। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि ए अल्लाह, मकन तो जमीन में बहुत सू को दिया गया, आखिर उनमें से वो शख्सियत कौन सी है, उसका नाम क्या है जिसे यहां पर ज़ुल्करनैन कहा गया। जब यह सवाल किया जाए तो इसी आयत के अगले हिस्से में इस सवाल का जवाब भी दे दिया गया, व आतैनाहु मिन कुल्ली शैइन सबबा, और दिए थे हमने उसको तमाम की तमाम अशिया से असबाब, यानी हर शय से सबब दिया था। अब नाज़रीन जरा गौर करें कि सवाल था ज़ुल्करनैन के बारे में, तो उस सवाल का जवाब दिया गया कि अभी जवाब देते हैं, अभी जवाब दे रहे हैं। तो अगली आयत में जवाब दिया गया कि ज़ुल्करनैन वो शख्सियत है जिसे हमने जमीन में मकन यानी इख्तियार और इख्तियार हुकूमत दी थी। लेकिन यहां फिर सवाल पैदा हुआ कि जमीन में हुकूमत तो बहुत ज्यादा शख्सियात को हासिल हुई, आखिर उनमें से वो कौन सी शख्सियत है, उसका नाम क्या है। तो आगे इस सवाल का जवाब भी दे दिया गया कि वो शख्सियत है जिसे हमने हर शय से असबाब दिए थे, मिन कुल्ली शैइन से दिया गया। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सवाल है कि वो कौन सी शख्सियत है जिसे मिन कुल्ली शैइन यानी हर शय से दिया गया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सवाल का जवाब भी कुरान में रख दिया। अब कुरान में लफ्ज मिन कुल्ली शैइन को तलाश करें। जब कुरान में लफ्ज कुल्ली शैइन को तलाश किया जाए तो 126 मकामात पर आपको लफ्ज कुल्ली शैइन मिलेगा, और उनमें से मिन कुल्ली शैइन को तलाश किया जाए तो सिर्फ 6 मकामात पर मिन कुल्ली शैइन के अल्फाज मिलेंगे। इन 6 मकामात पर किसी को मिन कुल्ली शैइन से दिया गया, इसका जिक्र 3 मकामात पर मिलेगा। पहला मकाम यही सूरह अल-कहफ का मकाम है जो कि सवाल है, और दूसरा मकाम सूरह नमल की आयत नंबर 16 है, जिसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जा रहा है, और सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद इस बात का इकरार कर रहे हैं कि उन्हें मिन कुल्ली शैइन से दिया गया। फिर तीसरा मकाम सूरह नमल ही की आयत नंबर 23 है, जिसमें एक औरत के बारे में कहा गया जिसे मलका सवा के नाम से जाना जाता है, उसे मिन कुल्ली शैइन से दिया गया। तो नाज़रीन सवाल था कि वो शख्सियत कौन है, उसका नाम क्या है जिसको मिन कुल्ली शैइन से दिया गया। तो कुरान ने सिर्फ और सिर्फ 2 ही शख्सियत का जिक्र किया। उनमें से पहली शख्सियत एक मर्द और दूसरी शख्सियत एक औरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द का बाकायदा नाम बयान किया कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं, और औरत का नाम बयान नहीं किया। और वैसे भी ज़ुल्करनैन एक मर्द थे, ना कि औरत। तो अगर ज़ुल्करनैन हैं तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम कुरान के मुताबिक सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ही वो शख्सियत हैं जिसे जमीन के अंग अंग पर इख्तियार और इख्तियार दिया गया, जमीन के अंग अंग में हुकूमत दी गई, जिन्हें जमीन के दोनों मखसूस कर्न हासिल थे, यानी जमीन के मगरिब व मशरिक तक उनकी हुकूमत थी। यूं ज़ुल्करनैन जिसको 2 मखसूस कर्न हासिल थे वो सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, ना कि कोई और। नाज़रीन यहां तक अगर गौर किया जाए तो कुरान ने अपने दावे के ऐन मुताबिक इस सवाल का बिल्कुल खोल खोल कर जवाब दे दिया कि ज़ुल्करनैन सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ही वो शख्सियत हैं जिन्हें जमीन के मगरिब व मशरिक तक की हुकूमत दी गई, इख्तियार व इख्तियार दिया गया, मकन दिया गया, जिन्हें जमीन के 2 मखसूस कर्न हासिल थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में ना सिर्फ हर सवाल का जवाब रख दिया, बल्कि उसे हर पहलू से फेर फेर कर इंसानों के सामने ले आए मसलों से। वो लोग जो कुरान को छोड़कर इसका मुतबादिल करते हैं, फिर उन मुतबादिल की तरफ रुजू करते हैं अपने मसाइल के हल के लिए, तो कुरान के अलावा कौन है जो इनके किसी भी सवाल का जवाब दे सके। अगर कोई है तो जाएं उससे जवाब हासिल कर लें, अगर ये लोग सच्चे हैं। अब आप खुद गौर करें कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कदर आसान और वाज़ेह अल्फाज में इस सवाल का जवाब कुरान में दे दिया, तो फिर वो लोग जो आज तक कुरान की तर्जमानी के दावेदार बने हुए थे और बने हुए हैं, जो अल्लाह की नुमाइंदगी के दावेदार बने हुए थे और बने हुए हैं, अपने नाम के साथ बड़े बड़े अलकाबात लगाते हैं, ऊंची ऊंची मसनदों पर बैठते हैं और लोगों के माल से अपनी और अपनी जरूरियत के पेट पालते हैं, दीन का लिबादा ओढ़कर दीन के साथ ही खिलवाड़ करते हैं। उनकी हकीकत क्या है आज आपके सामने है। उनको किसने ये इख्तियार दिया
کہ جو یہ آج تک کہتے آئے کہ قرآن میں ذوالقرنین کا ذکر تو آیا ہے لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ ذوالقرنین کون ہے، یہ ان کو کس نے اختیار دیا؟ کیا یہ لوگ سچے ہیں اور قرآن جھوٹا ہو گیا؟ اللہ جھوٹا اور یہ لوگ سچے ہیں؟ ان لوگوں نے کس طرح اللہ پر اور قرآن پر بہتان تراشی کی؟ ان لوگوں نے کس طرح اللہ پر بہتان باندھنے کی جرت کی؟ ان لوگوں نے کس طرح قرآن پر بہتان عظیم باندھنے کی جرت کی؟ ناظرین، آپ جان چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ الکہف کی ان آیات میں بالکل واضح الفاظ میں بتا دیا کہ ذوالقرنین کون تھا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلْقَرْنَيْنِ، سوال کیا جا رہا ہے ذوالقرنین کے بارے میں، اور آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا، آگے کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہو ابھی تم پر تلاوت کر رہے ہیں، کھول کھول کر واضح کر رہے ہیں اس سے ذکر، اس سے یاد دہانی، یعنی کہ ذوالقرنین کون ہے ابھی بتا رہے ہیں۔ اور پھر آگے بتایا جا رہا ہے اِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، اس میں کچھ شک نہیں ذوالقرنین وہ تھا جسے ہم نے مکن دیا تھا زمین میں اقتدار و اختیار دیا تھا۔ اب جب غور کیا جائے تو بہت سی شخصیات ایسی سامنے آتی ہیں جن کو زمین میں اقتدار و اختیار دیا گیا، زمین میں مکن دیا گیا۔ اس لیے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان میں سے وہ کون سی شخصیت تھی جسے ذوالقرنین کہا گیا؟ تو آگے اسی سوال کا جواب اللہ سبحانہ وتعالی نے دے دیا، وَآتَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ذوالقرنین وہ شخصیت تھی جسے نہ صرف زمین میں مکن دیا گیا بلکہ اس سے تمام کی تمام اشیاء سے اسباب دیے گئے، اسے من کل شیء سے دیا گیا۔ اور جب قرآن سے سوال کیا جائے کہ وہ کون سی شخصیت ہے جسے من کل شیء سے دیا گیا، تو قرآن صرف اور صرف دو شخصیات کو سامنے لاتا ہے، ان میں سے ایک مرد اور دوسری عورت، ایک کا نام بیان کرتا ہے اور دوسرے کا نام بیان نہیں کرتا۔ پہلی جس شخصیت کو قرآن سامنے لاتا ہے وہ سلیمان علیہ السلام، اور دوسری شخصیت ایک عورت ہے جس کا قرآن نام بیان نہیں کرتا۔ یوں آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ الکہف کے اس واقعے میں پہلی دو آیات میں ہی یہ واضح کر دیا کہ ذوالقرنین کون تھا، باقاعدہ اس شخصیت کا نام تک بتا دیا، اور خود کو اللہ کے نمائندے کہنے والے انسانوں کی رہنمائی کے دعوے دار آج تک اس سوال کا جواب نہ دے سکے۔ اب آپ خود غور کریں اور اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کی حقیقت کیا ہے۔ یہ جہالا جو کہ اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، اللہ کے نمائندے کہتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے یہ بھی بالکل کھل کر آپ پر واضح ہو چکی۔ ناظرین، بڑھتے ہیں آگے اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اور بہت سے پہلوں سے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بالکل کھول کھول کر واضح کر دیا کہ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام تھے۔ بڑھتے ہیں ان پہلوں کی طرف۔